وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے اس سے موقع محل کے لحاظ سے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ تو رکوع میں شامل ہونے سے دور حاضر کے اندر ایک فتنہ اور ہے، ایک گروہ اٹھا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بلوچستان کے اندر یہ گروہ اس وقت موجود ہے۔ یہ کرتے ہیں کہ یہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام صاحب جو ہے وہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو جلدی سے اٹھتے ہیں، رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، قوما کرتے ہیں، تو یہ فوراً سیدھے کھڑے ہو کے، تو امام صاحب سجدے میں گئے، یہ پیچھے پھر جا کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے بندے کیا کہا کہ قرآن مجید نے کہاں ہے کہ واسجدوا مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور ہم نے رکوع کر لی۔ اب یہ اپنی مرضی سے یہ مفاہیم لے کر اور دین کو اپنی مرضی کے تابع کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں، اور انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ کیا میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، کیا ہر نبی پر کتاب نازل ہوئی؟ نہیں، کتابیں صرف بعض پہ نازل ہوئی ہیں، سب پہ نازل نہیں ہوئیں۔ کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے ہیں، تو کتابیں محققین نے جو تحقیق کیا وہ کل 104 کتابیں ہیں، مشہور کتابیں 4 ہیں۔ اگر 4 کی بجائے 104 بھی سمجھ لی جائیں تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 میں صرف 104 کتابیں، تو اکثریت وہ ہے جو بغیر کتابوں کے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، ہارون علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی۔ زکریا علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، یحییٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی۔ بے شمار حضرات ہیں جن کو، نوح علیہ السلام ہیں جن کو کتاب نہیں دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے ہیں، لیکن کتاب مکمل ان کو بھی عطا نہیں فرمائی گئی۔ اب یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرا سوال یہ ہے کیا ہر نبی کو کتاب دی؟ نہیں۔ کیا کوئی کتاب اللہ نے بغیر نبی کے نازل فرمائی؟ نہیں۔ اب جب یہ 2 باتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں تو اس کے معنی ہیں کہ رجال، اللہ نے ہدایت کے لیے رجال آدمی بھیجے، اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھیجیں، لیکن کتاب بغیر رجال کے نہیں اور رجال بغیر کتاب کے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بنیاد کون ہیں؟ بنیاد رجال ہیں، کہ انسانوں کی صحبت میں، اہل حق کی صحبت میں بیٹھ کر ہدایت حاصل کی جائے گی۔ کتابیں پڑھ کے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر کتابیں پڑھ کے ہدایت مل سکتی تو اللہ کی کتابوں کے مقابلے میں کون سی کتاب تھی جو مؤثر بھی ہو سکتی تھی اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ حضرت میں بخاری سے خود پڑھتا ہوں اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، میں قرآن کا ترجمہ خود کرتا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم، اگر قرآن کا ترجمہ خود کرنے سے سمجھ میں بات آ جاتی، حضرات صحابہ کرام ان کی زبان کون سی تھی؟ ان کی زبان عربی تھی۔ قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن مجید ان حضرات صحابہ کرام کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جب یہ سکھاتے اور سمجھاتے، جب وہ عربی زبان کے ماہرین سمجھنے پر مجبور ہیں، ان کو حاجت ہے، محتاج ہیں، تو میں اور آپ خود پڑھ کے کیسے نتائج نکال سکتے ہیں؟ اس وقت جو گمراہی عام ہے، اسی وجہ سے گمراہی ہے کہ ہر آدمی خود سمجھ رہا ہے جی میں کتاب پڑھ کے نتیجہ نکالوں گا، اس کی وجہ سے گمراہی جو ہے وہ پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی اچھائی کو اختیار نہیں کرتے۔ فرمایا کہ عقل کا استعمال کرو کہ اگر یہ کام اچھا ہے جس کی تم دعوت دے رہے ہو تو اچھے کام کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ انسان کے لیے بنیادی رکاوٹیں 2 ہیں، کہ 2 بنیادی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے انسان حق قبول نہیں کرتا۔ ایک ہے مال کی محبت، ایک ہے عہدے کی محبت، غرور اور تکبر۔ کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام کو؟ حسد کی وجہ سے نہیں کیا اور تکبر کی وجہ سے نہیں کیا، یہ بات آگے آئے گی۔ تو حسد اور تکبر کی وجہ سے نہیں کیا، تو لہٰذا سب سے بنیادی جو بیماریاں ہیں، جو سب سے پہلے بیماریاں شروع ہوئی ہیں وہ 2 ہیں، یہ حسد اور تکبر۔ تو لہٰذا حب جا کہ تکبر، کہ میں اس کی بات مان لوں، میں اس سے بڑا عالم، میں اس سے بڑا لائق، میں اس سے بڑا عالی دماغ، میری فکر بہت دور تک، میں اس کی بات کیسے مان لوں؟ تو یہ تکبر کی کیفیت پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے انسان بھٹکے گا۔ اور دوسری وجہ مال کی محبت، کہ مفاد جہاں ملے گا اس جگہ کو اختیار کرے گا اور جہاں مال نہیں ملے گا اس جگہ کو چھوڑے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دونوں بیماریوں کا علاج فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، کہ جب صبر کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو گے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھو گے، مال کی محبت نہیں پیدا ہوگی، اور جس وقت عاجزی اختیار کرو گے، جھکو گے، چہرہ زمین پہ رکھو گے، تو اس نماز کی وجہ سے تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ چھوٹا درجے کا آدمی آگے نماز پڑھا رہا ہے، بڑے درجے والا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، شاگرد نماز پڑھا رہا ہے اور استاد اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، عام آدمی نماز پڑھا رہا ہے، ملک کا حکمران اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تکبر اور غرور کی کیفیت دور ہوگی، اور جب تکبر اور غرور سے بچیں گے اور مال کی محبت سے بچیں گے پھر حق کو اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اب فرمایا کہ مال کی محبت سے اور جاہ کی محبت سے، فخر تکبر سے بچنے کا آسان فارمولہ کیا، وہ بھی اللہ نے آگے بیان فرما دیا، وہ ہے آخرت کا یقین، کہ جس کو آخرت پر یقین ہوگا، نبی اسلام کی بتائی ہوئی آخرت کی خبریں مانے گا تو اس کے اندر تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر مال کی محبت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کے اندر پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، پھر انہیں احساس دلایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا اور ان کی بری عادتوں کی نشاندہی فرمائی، ان کو اپنی برائیوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمت دی اور تمہیں فضیلتیں عطا کی ہیں، اپنی اس فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام سے وابستگی اختیار کر لو۔ یہاں رد ہے دور حاضر کے فتنہ وحدت ادیان کا، کہ فتنہ وحدت ادیان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کافی ہے، نبی السلام پر ایمان ضروری نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یہودیوں سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ فرما رہا ہے اپنی فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی وابستگی اختیار کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اسلام کے تشریف لانے کے بعد اب توحید کا ایمان بھی، آخرت کا ایمان بھی وہی قبول ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ دوسری بات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس سے بچو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی جس پہ آج کل ایک اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ حضرت شفاعت تو قبول نہیں ہوگی، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دن شفاعت فرمائیں گے، تو یہ تو قرآن کی خبر کی نفی ہو رہی ہے۔ میرے محترم، قرآن مجید کی دیگر آیات سے شفاعت کا ہونا معلوم ہو رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ شفاعت کوئی بااختیار نہیں کرے گا۔ شفاعت میں 3 باتیں ہوں گی، یہ بات آگے انشاءاللہ آئے گی کہ ایک بات یہ ہے کہ شفاعت کون کرے گا۔ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ شفاعت کب کرے گا؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ شفاعت کس کی کرے گا؟ جس کی اللہ اجازت دیں گے۔ تو یہ شفاعت اللہ کے حکم پر ہوگی، اللہ کی بخشش کے بہانے ہیں کہ اللہ کسی کو بغیر شفاعت کے معاف فرمائے گا اور اللہ کسی کو شفاعت سے معاف فرمائے گا۔ تو یہ شفاعت سے جو اللہ معاف فرمائے گا یہ اعزاز ہے ان کا جن کو اللہ نے شفاعت کی توفیق عطا فرمائی، شفاعت کا اعزاز عطا فرمایا۔ سب سے بڑی شفاعت قیامت کے دن جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ہوگی، اور نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کا اعزاز اللہ پوری مخلوقات کے اندر نمایاں فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ان بنی اسرائیل سے کہ دیکھو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں فرعون کے ظلم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ نہ صرف نجات عطا فرمائی بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کا لشکر غرق ہوا، کہ اللہ نے تمہیں سمندر سے عبور کیا اور فرعون کے لشکر کو اللہ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی غلطیوں کو دیکھو، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکامات لائیں، ہم اس کے عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے، جب کتاب لینے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں عبادت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے،
پیچھے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے شرک شروع کیا، چاہیے یہ تھا کہ تم پہ فوراً عذاب آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی مہلت عطا فرمائی۔ اس واقعہ کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ شرک کے اندر مبتلا ہیں، تو اس شرک سے بچنے کے لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جنہوں نے نہیں روکا وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اس کیفیت کے اندر ان کا قتل کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں ایک بات اور جو انتہائی اہم ہے کہ یہاں انہوں نے شرک کیا اور شرک پر توبہ قبول ہو رہی ہے مشرک کے قتل ہونے پر، کہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ ہم صرف چند جملے بول لیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے اس امت پر، اور اس پہ کتنا شکر کرنا چاہیے۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی کہ کثیر تعداد ان کی قتل ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ جو قتل کرنے والے ہیں ان کی بھی معافی ہو گئی، جو قتل ہو چکے ہیں ان کی بھی معافی ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ان کے سامنے رکھی کہ یہ کتاب میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اب پھر وہ جو خباثت کام کر رہی ہے، اب انہوں نے یہ کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر ذرا مشکل احکام ہیں، اللہ تو رحیم ہے، وہ تو مشکل حکم نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کس انداز سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ اللہ تو بہت شفقت والا ہے، اللہ تو بہت رحمت والا ہے، وہ تو سخت حکم نہیں دیتا۔ یہ آپ نے ہماری اصلاح کے لیے اس کے اندر یہ حکم شامل کیے ہیں۔ اب اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ لہذا ہر قبیلے کے 12 قبیلے تھے، فرمایا 6 نمائندے دو، یہ 72 افراد چلیں اور وہاں جا کے یہ توبہ کو بھی پیش کریں اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی تسلی بھی کر لیں۔ اب یہ 72 افراد میں سے 2 نے کہا کہ نہیں، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد ہے، ہم ساتھ نہیں چلتے۔ باقی 70 افراد ساتھ گئے۔ جب وہاں 70 افراد گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ظاہر فرمائی بادل کی شکل میں، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو گھیرے میں لیا۔ پھر یہ تجلی ہٹ گئی، بادل ہٹ گیا، تو موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھا یہ اللہ کی تصدیق ہے۔ میں کہ نہ ہم نے کوئی بات سنی نہ کوئی آواز سنی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ ہے نبی کا درد دل کہ حالانکہ یہ گمراہی تھی، اس پہ عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، نبی کا درد دل ہے۔ دعا کی، اے اللہ کہ ان کی بات پوری فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی، اور یہ بادل نما جو تجلی تھی اس نے ان تمام 70 افراد کو اپنے گھیرے میں لیا۔ پھر اللہ نے ان سے کلام کیا، اور یہ کلام اللہ کا کلام تھا۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس زمانے میں یہ سپیکر تو تھے نہیں، یہ آواز آ رہی تھی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف کان نہیں سن رہے تھے، یہ جسم کا ہر مسام جہاں سے بال اگتا ہے اس مسام کے اندر آواز داخل ہو رہی تھی۔ تو یہ بات واضح تھی کہ آواز اللہ کی آواز ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ تجلی ہٹی تو اللہ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرے نبی ہیں، تم ان کے احکامات پہ عمل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشادات فرمائے، اللہ نے ہدایات فرمائیں، وصیتیں فرمائیں۔ اب اس کے بعد جیسے ہی تجلی ہٹی، اب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آواز تو ہم نے سنی لیکن معلوم نہیں آواز کس کی تھی۔ تو جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ موت طاری فرمائی کہ آسمان سے ایک بجلی اتری اور سیدھی ان پہ نہیں گری، وہ بجلی اتری اور اس بجلی کو دیکھ کر یہ بھاگے، جیسے آنکھ مچولی بچے کھیلتے ہیں تو یہ بھاگے، بجلی ان کے پیچھے چلی، پھر ان کے پاؤں پہ آ کے گرتی تھی اور پاؤں سے پھر اوپر کی طرف چڑھتی تھی، اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ 70 افراد موت سے ہمکنار ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا درد دل، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کہ میں جب ان کے بغیر جاؤں گا تو یہ بدگمان قوم ہے اور یہ مجھ سے کہے گی کہ تم نے ہمارے نمائندوں کو قتل کر دیا، ان کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو، تو یہ ساری کی ساری قوم جہنمی ہو جائے گی اللہ کے رسول پر عدم اعتماد کی وجہ سے۔ کہ اے اللہ کہ میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، کہ اے اللہ کہ میں ان کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، تو اے اللہ ان کی توبہ قبول فرما اور ان کو زندگی عطا فرما۔ اب یہ جو موت تھی یہ وقت کی موت نہیں تھی، وقت کی موت آئی تو پھر وہ واپس نہیں ہوتی، یہ موت سزا کی موت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد کھڑا کیا
تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد ہوا کیا، یہ بات بھی آگے قرآن مجید میں آئے گی جو یہاں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جب چلے ہیں اپنی قوم کے اندر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے تصدیق کرو۔ جب تصدیق کی انہوں نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ ہم جب آ رہے تھے، اب دیکھیں خباثت ابھی تک اندر کھڑی ہے کہ جب ہم آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے، ہم پیچھے تھے، تو اب پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے سنا یا نہیں سنا، ہم نے ایک آواز سنی کہ آواز یہ تھی کہ ان میں سے جس حکم پر عمل کر سکنا کر لینا، نہ کر سکنا چھوڑ دینا۔ اب یہ اپنی طرف سے ایک بات انہوں نے مزید اس کو بھی بیان کر دیا، گھڑ لی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک اور احسان کا ذکر فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ فرعونیوں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، بیت المقدس کا اللہ ہمیں قبضہ دینا چاہتا ہے، تو لہٰذا اور چلیں وہاں جہاد کریں۔ اب جہاد کرنے کے لیے کہا کہ پہلے جائزہ لے لیں کہ دشمن کس قسم کا ہے، تو لہٰذا جائزہ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آدمی منتخب کیے، ان کو بھیجا، وہ جائزہ لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں قوم عمالقہ رہتی ہے۔ عمالقہ یہ ایسی قوم تھی جو لمبے قد کے تھے اور بڑے طاقت والے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اس بات کو قوم میں بیان نہ کرنا، لیکن انہوں نے ساتھیوں کو بتا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس میں تو بڑی زبردست قوم رہتی ہے، ہم ان سے لڑنے کے قابل نہیں، ہم ان سے لڑنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم تو نہیں جا سکتے۔ اب وہ دو آدمی ان میں سے وہ تھے کہ جنہوں نے سمجھایا کہ دیکھو کہ اللہ کا وعدہ ہے کامیابی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمانے والے ہیں، تم اللہ کے بھروسے میں نکلو تو صحیح، اللہ تمہارا راستہ ہموار کریں گے، لیکن نہیں، کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ، فاذهب انت وربک فقاتلا ان ھاہنا قاعدون، کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ ہے نا مدد کرنے والا، کہ اللہ کیا تعداد کا محتاج ہے۔ اب دیکھیں کس انداز سے جو ہے وہ گمراہی بیان کی جا رہی ہے، کہ تعریف بھی اللہ کی جا رہی ہے۔ کیا اللہ تعداد کا محتاج ہے؟ جی نہیں، اللہ تو تعداد کا محتاج نہیں۔ جب اللہ تعداد کا محتاج نہیں تو اگر ہم جائیں تو اللہ کامیابی دے گا، تو اللہ جب تعداد کا محتاج نہیں، اکیلے آپ چلے جائیں تو اللہ آپ کو بھی کامیابی دے دے گا، کامیابی تو اللہ نے دینی ہے۔ اب یہ اس انداز سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ انداز ہے کہ اللہ بار بار یہ سکھلا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ دیکھو ایمان والو، اہل باطل کی ان سازشوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یوں شوشے چھوڑتے ہیں یہ۔ تو لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اور اچھی امید کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، جب وہاں کامیابی ہو جائے پھر اس کے بعد کسی کو بھیج دینا، ہم پھر اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ کہ میں اپنی ذمہ داری اور اپنے بھائی کی ذمہ داری لے رہا ہوں، اور یہ فاسق نافرمان ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے فرمایا کہ 40 سال کے لیے ان پر شہری آبادی حرام ہے، یہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہیں گے 40 سال۔ اب یہاں اللہ نے اس واقعے کا یہاں ذکر فرمایا۔ اب جب صحرا کے اندر بھٹک رہے ہیں، اس صحرا کا نام صحرا تی ہے، تے یہ ہے، تی حیرانی کو کہتے ہیں کہ حیران ہو کر صبح چلتے تھے باہر نکلنے کے لیے۔ یہ صحرا آج بھی موجود ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 12 میل کی ہے، آج بھی اس صحرا کی چوڑائی 12 میل کی ہے۔ اب 12 میل کتنے بنتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں کہ 12 میل کے کتنے بن گئے، تو یہ 12 میل کے جو فرلانگ بنے 96، اور 96 فرلانگ کے آپ بنائیں کلومیٹر تو 19 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو یہ 19 کلومیٹر کی کل چوڑائی ہے، 20 کلومیٹر کی یہ چوڑائی ہے۔ اب یہ صبح نکل رہے ہیں، یہ پار کرنا ہے اس کو، سارا دن چلتے رہتے، شام کو چلتے، شام کو چلنے کے بعد تھک جاتے، پھر لیٹتے کہ صبح پھر چلیں گے، جب رات کو لیٹتے صبح اٹھتے تو معلوم ہوتا اس جگہ پہ ہیں جہاں کل صبح تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا۔ اب یہ بھٹکتے رہے، نکل نہیں سکے۔ اب جب بھٹکتے رہے نکل نہیں سکے تو یہاں کھانا پینا کہاں سے ملے گا؟ صحرا کے اندر نباتات تو نہیں ہیں، درخت تو نہیں ہے، پیداوار تو نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہاں ان کے لیے من اور سلوہ، اگلے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے 2 نعمتیں ان کو عطا فرمائیں۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سایہ عطا فرمایا، کہ بادل جو ہے ان کے سروں پہ آیا، اور جس سے روشنی آتی تھی لیکن گرمی نہیں آتی تھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بادل تم پہ مسلط کیا اور تم کو من اور سلوہ. من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے؟ سلوہ جو ہے یہ بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا، اور یہ جب صبح اٹھتے تھے تو ان کے خیمے کے پاس بٹیر ہی بٹیر نظر آتے تھے اور ایسے آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے. اور جو من ہے وہ یہ تھا کہ یہ شہد کی طرح کی چیز تھی جو صبح اٹھتے تھے تو پڑی ہوتی تھی ارد گرد، اور اس کو یہ جمع کر لیتے تھے تو اس کے اندر شہد کا مٹھاس اور شہد کی طرح کی چیز تھی، اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر تھا. اب اللہ نے یہ دو چیزیں ان کو دیں، اور صحت کے لحاظ سے بھی دونوں چیزیں انتہائی مفید، اور پھر یہ چیز بھی کہ قوت دل بھی مضبوط کرنے کا یہ ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ان کو عطا فرمائیں. اب پانی کا مسئلہ تھا، اب پانی کیسے ہو؟ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر بیان فرمائی، اور اس میں ایک واقعہ اللہ نے اس رکوع کے اندر اور بیان فرمایا. یہ فرمایا کہ جب ہم نے ان کو من اور سلوہ دیا تو کافی عرصے تک یہ من اور سلوہ کھاتے رہے. پانی کا انتظام اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو یہ کھا کے گئے ہیں تھک، لہٰذا اللہ تبارک جیسے بڑا احسان کیا ہو انہوں نے اللہ پر، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دے؟ یہ نباتات دے، یہ پیاز دے، یہ لہسن دے، یہ تھوم لہسن وغیرہ اور یہ سبزیاں، یہ چیزیں اللہ ہمیں دے، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں، ہم تو کھا کے تھک گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ فرما دیں کہ ٹھیک ہے کسی شہر کی طرف آبادی کی طرف چلتے ہیں تو وہاں چلیں گے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہاں، آبادی میں داخل ہونا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور جھک کر داخل ہونا. تو یہ لفظ ایک کہنا کہ حتتن، کہ حتتن کے معنی ہوتے ہیں گرانا، کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو گرا کے معاف فرما دے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سکھا دیا. اب یہ جب داخل ہوئے تو داخل ہوئے کہ جھک کر داخل ہونا تھا، سجدے کی حالت میں داخل ہونا تھا. تو یہ سجدے کے داخل میں سیدھے جم کر بیٹھ گئے اور یوں اکڑ کر بیٹھے ہوئے اکڑ کر گھسٹ کے اندر داخل ہونے لگے. اور لفظ جو ہے حتتن کی بجائے ہنتتن اور حبتن فی شارتن، یہ اس قسم کے الفاظ بولتے تھے. ہنتتن کے معنی بھی ایسے، اور حبتن فی شارتن کے معنی یہ کہ جو میں گندم میں جو میں گندم میں جو، یہ کہتے ہوئے یہ اندر داخل ہو رہے ہیں. وہاں حتتن کے الفاظ ہیں، توبہ کے الفاظ ہیں، اور یہ جو اور گندم کا ذکر کر رہے ہیں. اس حالت میں فرمایا داخل ہوئے تو چاہیے کیا تھا کہ ہم ان کو فوری طور پہ ہلاک کرتے، لیکن ہم نے ان کو پھر موقع دیا. اللہ نے ان کے اندر بیماری پیدا فرمائی، اور اس بیماری کی وجہ سے یہ کہ بیماری ہے، اس بیماری میں بھی ترغیب ہے، مہلت ہے کس بات کی کہ توبہ کر لی جائے. تو بہرحال توبہ جنہوں نے نہ کی ان کی ہلاکت ہو گئی. جب کثیر تعداد ان کی مر گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد یہ اگلا رکوع ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ رکوع نمبر 7. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا کہ جب اس صحرا کے اندر ان کو پانی کی ضرورت پڑی. اب پانی پینا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پتھر لے لیں. حضرت نے ایک پتھر لے لیا. جب پتھر لے لیا فرمایا اس پہ عصا ماریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو یہ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے. تو 12 چشمے بن گئے، اور تنگ نظر اتنے تھے کہ اللہ کے نبی کے خلاف آپس میں متحد ہو جاتے. جیسے آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں، مسلمانوں کا معاملہ ہوگا تو سارے آپس میں متفق ہوں گے، چاہے ایک دوسرے کے کتنے دشمن کیوں نہ ہوں. اور جس وقت مفاد کی بات ہوتی تو پھر اس وقت ہر ایک دوسرے سے دشمنی کر رہا ہوتا. تو 12 چشمے اس لیے تھے کہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے کو اپنے چشمے کا پانی پینے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لہذا یہ 12 چشمے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے، 12 چشمے پھوٹ گئے. اب یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب اس پہ بھی تعویل کی ہے بعض لوگوں نے. جو تفاسیر موجود ہیں ان تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ یہاں کیا ہے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پتھر پہ آپ عصا ماریں. تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ عصا کے ذریعے سے پہاڑی پہ چڑھیں، عصا کے سہارے سے پہاڑی پہ چڑھیں. جب پہاڑی پہ چڑھے تو دیکھا دوسری طرف پانی کے چشمہ تھا. تو انہوں نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ آؤ اس طرف سے پانی لے لو. اب سوال یہ ہے کہ یہ پانی جو انہوں نے لے لیا، مشکیزیں بھر لیے، تو پھر وہ 40 سال تک اسی ایک ہی مشکیزے پہ گزارا کرتے رہے.
پھر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقت والے تھے، ان کا چڑھنا تو مشکل تھا، ڈنڈے کا سہارا لے کر اوپر چڑھے ہیں، اور یہ قوم والے جو تھے جو اتنے بزدل اور ہیلے بنانے والے، یہ جناب تیزی کے ساتھ چڑھ گئے ہوں گے اور پانی وہاں سے لے کر، پانی بھی لے کر ساتھ آسانی سے اتر گئے ہوں گے۔ تو یہ تعویلات اس انداز کی جاتی ہیں جو عقل بھی ان کی تائید نہیں کرتی، لیکن اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ اس انداز سے گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پانی کی نعمت عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے جو کھانے پینے کی چیزیں مانگی تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم نکلو اور اس کے اندر آبادی میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں یہ مبتلا ہوئے کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ اب یہاں جو بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے، باقی تفصیلات تو کل ہوں گی، یہاں بنیادی بات جو سوچنے سمجھنے کی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ گناہ میں پختگی کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ فرمایا یہ فارمولہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ فرمایا جب معمولی نافرمانی کرو گے، معمولی نافرمانی کرو گے اس کی عادت بن جائے گی۔ جب معمولی نافرمانی کی عادت بن گئی، نماز بس نہیں پڑھنی، سستی، جب نماز میں سستی کی تو نماز چھوڑنے کی عادت بن گئی، جب نماز چھوڑنے کی عادت بن گئی اب یہ ہے کہ پھر آگے شیطان کام کرے گا، یہ نماز کس کے لیے، اس نماز کا کیا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھنے سے کوئی نقصان ہوا ہے، کاروبار میں تو مزید برکت پیدا ہو گئی ہے، تو لہٰذا شیطان اس طریقے سے ورغلاتا چلا جاتا ہے اور پھر گناہ بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کیا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ گناہ میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور گناہ میں حد سے کیوں بڑھے کہ انہوں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، جب معمولی گناہ ہوا اس کو گناہ نہیں سمجھا، پھر اس معاملے میں آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہاں اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ گناہ سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کے یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے، انسان ہے گناہ ہو گیا، فوری طور پر اللہ سے رجوع کرو اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی عادت بنا لو گے تو پھر یہ گناہ کی عادت تمہیں پختہ اور بڑے گناہوں کی طرف یہ عادت لے جائے گی، اور پھر عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا، ایمان بھی نکل جائے گا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد وہ پڑھ رہے تھے ہم تجوید کے لحاظ سے، ایک اصول کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک بات ہم نے پڑھی وہ یہ کہ آواز کی مقداریں 3 ہیں، چھوٹی مقدار، درمیانی مقدار اور لمبی مقدار، اور ان مقداروں کا اندازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کی نوک اسی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں، آواز اور انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی حرکت ایک ساتھ شروع فرمائیں، پہلے پورے کے آدھے حصے تک ادا ہونے والی آواز چھوٹی مقدار کی، پہلے پورے کے جوڑ تک ادا ہونے والی آواز درمیانی مقدار کی، پوری انگلی کے آخر تک ادا ہونے والی آواز لمبی مقدار کی۔ با، بی، بو یہ چھوٹی مقدار ہے، با، بی، بو یہ درمیانی مقدار ہے، با، بی، بو یہ لمبی مقدار ہے۔ یہ اصول ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہم تھوڑی سی عملی مشق جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہمارا تلفظ جو ہے وہ درست ہو جائے، اور بہت سی چیزیں ہم پڑھتے ہیں بے خیالی میں اس کو غلط پڑھتے ہیں، یا بے خیالی میں غلط پڑھتے ہیں تو کبھی معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور کبھی ادائیگی کے لحاظ سے اس کی قبولیت نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم اس کی ساتھ ساتھ اصول تو یہ پہلا پھر میں نے عرض کر دیا، اس کو ذہن میں رکھیں گے اور اس کی مشق فرماتے رہیں گے۔ اب اس وقت میں کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، طلباء سے اور طالبات سے التماس ہے کہ وہ میرے ساتھ اس کو ادا فرمائیں گے تاکہ جو غلطی ہو پڑھنے میں وہ ہماری درست ہو جائے۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ، طیبہ پاکیزہ کو کہتے ہیں، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اور ہماری نماز کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کلمہ طیب، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نا حضرت جو کلمہ ہے یہ مذکر ہے، اس لیے طیبہ کی بجائے طیب ہونا چاہیے۔ میرے محترم کلمہ جو ہے یہ اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے، اور طیب جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو لہذا جب عربی میں کلمہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہونی چاہیے، اس لیے کلمہ طیبہ ہونا چاہیے، کلمہ طیب درست نہیں، تو اس کو کلمہ طیبہ فرمائیں گے۔ اور طیبہ کہتے ہیں جو انتہائی پاکیزہ ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی
کوئی ناپاکی ملی ہوئی نہ ہو۔ پھر ایک بات اس کلمہ طیبہ کے اندر مفہوم میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ یہ بات ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلے کہ تعوذ پہلے ہے، تسمیہ بعد میں ہے۔ تعوذ کیا ہے کہ یہ بچنا ہے، اور تسمیہ جو ہے وہ رحمت کو اختیار کرنا ہے۔ تو آپ اس کلمے میں دیکھیں لا الہ کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، نفی پہلے ہے، الا اللہ اقرار بعد میں ہے۔ تو پہلے شیطان سے نکلیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس کلمہ طیبہ میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور کلمہ طیبہ کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ اس کی مشق کے بعد میں مختصر گزارش کر دوں گا۔ تو اس لیے طلباء اور طالبات سے التماس ہے تو میرے ساتھ اس کو ادا فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، اب اس میں جو احتیاط فرمائیں گے، ایک احتیاط تو یہ فرمائیں گے کہ لا الہ میں لا میں آواز ذری لمبی کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے اس کو ال نہیں پڑھیں گے۔ ال پڑھیں گے یہ باتیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں، اس سے اجتناب کریں گے، اس کو ال پڑھیں گے منہ کے اندر سمٹاؤ پیدا کر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو لام ہے اس کو موٹا ادا کریں گے۔ موٹا ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ۔ ہاں، اب اس میں بھی احتیاط فرمائیں گے، اس کو ہو نہیں پڑھیں گے، دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے اس کو ہو پڑھیں گے۔ اگر ہو پڑھیں گے تو یہ مجہول ہوگا، اور مجہول قبول نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ ہاں، اس میں ایک بات تو یہ خیال فرمائیں گے کہ ہا جو ہے یہ جیم کی شکل والی ہا ہے، اس کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو دوسری ہا بنائیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ دوسری بات جس کا خیال رکھنا ہے، میم پہ شد ہے، جہاں بھی میم پہ شد ہو درمیانی مقدار میں آواز ناک سے ادا کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے اس کو دور نہیں پڑھیں گے، دونوں ہونٹ پوری طرح گول کر کے دور پڑھیں گے، دونوں ہونٹ پوری طرح گول فرمائیں گے۔ محمد رسول اللہ۔ ہاں، اب اس کو بھی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، لام کا پیش معروف پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل الذکر ہے، جس قدر ذکر اس کا کریں گے پڑھیں گے اس کی فضیلت ہے۔ تو جب اس کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ کا تو 6-7 دفعہ کے بعد ایک دفعہ ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیں۔ تو ذکر لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ اس کی خبر ہے، لیکن اگر ذکر میں 7-8 دفعہ کے ساتھ ایک دفعہ یہ پڑھ لیں تو اس کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ جہاں تک اس کے مفہوم کا تعلق ہے، مفہوم یہ ہے کہ لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، الا اللہ اللہ کے سوا صرف ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل یہ کہ میری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا ہے۔ ایک آدمی ہے، آپ نے اسے پوچھا تم اللہ کو اکیلا معبود مانتے ہو؟ جی۔ کیسے مانتے ہو؟ بھائی عقل کی بات ہے، کائنات پہ آپ غور کریں، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا اکیلا ہے، تو اس لیے وہ اکیلا ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس لیے میں مانتا ہوں۔ تو کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ نہیں، ایمان والا نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی ان پڑھ سا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کو اکیلا مانتے ہو، اکیلا معبود؟ جی ہاں۔ کیوں مانتے ہو؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ان کے فرمانے کیسے مانتا ہوں، یہ ہے ایمان والا۔ تو اس کلمہ طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ
کہ اللہ کو اکیلا معبود ماننا ہے کس کی وجہ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانا معتبر ہے؟ جی۔ کیوں معتبر ہے؟ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جو بات بھی کرتے ہیں وہی بات ہے جو اللہ کی بات ہے، اس لیے ان کا فرمانا اللہ ہی کا فرمانا ہے، اس لیے ان کے فرمانے پہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ تو اس میں کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، پہلا جز توحید کا، دوسرا جز رسالت کا۔ تو توحید مقصود ہے اور رسالت اس کا ذریعہ ہے۔ اگر رسالت کے ذریعے سے مانیں گے تو توحید پر ایمان ہوگا، اور رسالت کے بغیر مانیں گے تو یہ توحید پر ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من الخاسرین، اللہم اجعلنا من الفائزین واجعلنا من المفلحین۔ اللہم اجعلنا من المخلصین واجعلنا من المخلصین۔ اللہم اجعلنا من التائبین واجعلنا من القانتین۔ اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین واجعلنا من المقربین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک انت العفو الکریم انک انت الغفور الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وسیعا کثیرا نافعا فی الدنیا والآخرہ وشفاء من کل داء۔ اللہم لا شافی الا انت یا شافی الامراض فاشفنا من کل داء۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ثبت اقدامهم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم احفظنا واحفظ دیننا وایماننا واعمالنا واموالنا وازواجنا واولادنا۔ اللہم احفظ جمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجمیع المسلمین والمسلمات کما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحب صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان کما نورت قلوب صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وألف بین قلوبنا کما ألفت بین قلوبہم، وارزقنا اتباعہم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.